السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ نبی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ خود بھی اللہ تعالیٰ کی نبی ہے اور والد، دادا اور پردادا بھی۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس قصے کو قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے، جو بہت سے نصائح اور عبرت پر مشتمل قصہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں ان کی ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر نبوت کے آثار نمایاں تھے، اس لیے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے، جو آپ علیہ السلام کی ستیلے بایو سے برداشت نہ ہو سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ستیلے بایو کی حسد اس حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ کھیل کود کے بہانے سے آپ کو ساتھ لے گئی اور آپس کی مشاورت سے آپ کو ایک کنویں میں ڈال کے واپس آ گئی، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بول کر کہنے لگے کہ یوسف کو تو بیڑیا کھا گیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو آثار سے علم ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا، اس لیے آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر ہی کروں گا۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر کسی قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر غلام بنایا اور مصر کے بازار میں تھوڑی سی قیمت پر فروخت کیا۔ کئی سال جیل میں قید رہے، بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ بہرحال ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفنایا گیا، اور پھر سینکڑوں سال بعد آپ کی تابوت کو وہاں سے نکال کر سرزمین فلسطین کی طرف کیوں منتقل کیا گیا۔ تو آئیے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی دفن اور تدفین کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا، البتہ روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بایو نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر 17 سال کی تھی۔ پھر 80 سال اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے غائب رہے، اور والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ یہ بھی منقول ہے کہ 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تاریخی طبری میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی 80 سال رہی، جبکہ اہل کتاب کا خیال ہے کہ یہ جدائی 40 سال یا اس کے لگ بھگ تھی، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے بعد 17 سال زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر سنگ مرمر کے ایک صندوق میں دریائے نیل کے درمیان میں بنائی گئی۔ ابن اسحاق نے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائے، تو بذریعہ وحی اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑے، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائے اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کرے۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی، جو ایک سنگ مرمر کی تابوت میں تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین میں لے گئی اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، چونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آئے تھے، تو کتابوں میں موجود ہے کہ مصر آنے کے بعد یعقوب علیہ السلام 17 سال زندہ رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی انتقال کا وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور ان سے کہا کہ مجھے میرے والد اسحاق کے پاس دفن کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور انہیں شام لے جا کر دفن کیا، اور پھر مصر واپس آئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ مجھے میرے آبا کے قریب دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تو یوسف علیہ السلام کی قبر کھودی اور یہاں سے جسد مبارک نکال کر شام میں دفن کیا۔ واللہ اعلم۔
پیارے دوستو، امید کی جاتی ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیں۔ اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔